بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خان صاحب کی طرف سے جو فائنل کال جو دی گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو ہے 2 دن سے جو ہے وہ ملک جو ہے بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا تھا۔ ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جا رہا تھا، اور نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ایک تماشا بن کے رہ گئے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اس کی ریٹ جو ہے، کیونکہ ریاست کا وجود جو ہے وہ اس کی ریٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر ریٹ آف اسٹیٹ قائم ہے تو ریاست، ورنہ تو ریاست بے منی ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن اس جلوس کے شرکا نے اس جو ہے وہ ریاست کے ریٹ کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے روند رہی تھی۔ پہلے کہا گیا کہ جی اٹک جو ہے، اٹک پل وہ ریڈ لائن ہے، ڈی پی او نے کہا جی یہ تو ریڈ لائن ہے، یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ لیکن جلوس کے شرکا آئے اور اس ریڈ لائن کو اپنی پاؤں کی دھول سے اڑایا، اور اس کے بعد کہا گیا ان کو موٹر وے پہ نہیں چلنے دیں گے، وہاں ریڈ لائن لگائی، اس کو رون دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا جی کہ جو ہے وہ اب جو جو کٹی پاڑی ہے یہ ریڈ لائن ہے۔ یہ نہیں کہ وزیر داخلہ کی جو ہے نا ریڈ لائن لگاتے اور جلوس کے شرکا اس کو پاؤں تلے رونتے، اور آگے وزیر داخلہ ایک اور ریڈ لائن لگا دیتے اور وہ جا کے اس کو بھی رون دیتے۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ کٹی پاڑے سے نکلے، اگلا انٹرچینج پہ پہنچے، وہاں جو ہے وہ پولیس سے مٹ بھیڑ، وہاں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا۔ چند پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا، بہت سے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ برہنہ تک کیا گیا، ان کی پینٹیں تک اتار دی گئی۔ یعنی کہ ریٹ آف اسٹیٹ کا جو ہے وہ تماشا بنی رہی، اور یہ جلوس کے شرکا جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے 26 نمبر تک پہنچے۔ تو یہاں پہ جب آئے تو حکومت جو ہے وہ جو بکھراٹ کا شکار تھی، وہ اڈیالہ جیل کے دروازہ کھولے گیا، وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھیجا گیا، اور خان صاحب نے میڈیا رپورٹس کے مطابق کو ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کر کے بھیجا کہ جو سنگجانی جو ہے وہاں دھرنا دے دے۔ لیکن بوشا بھی ضد تھی کہ نہیں جی ڈی چوک ہی چلنا ہے، خان آئے گا تو ہم اٹھیں گے، یعنی کہ وہی ڈو اور ڈائی والے فارمولا۔ اور اس سے آگے بڑھے، اور جو ہے وہ 3 جو رینجر اہلکار جو تھے وہ انہوں نے گاڑی کے نیچے دے دیے، وہ 3 رینجر اہلکار شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی جو ڈی چوک ہے یہ ریڈ لائن ہے، یہاں کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو رینجر اہلکار جب شہید ہوئے تو اس وقت حکومت نے جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے جو فوج کو طلب کر لیا گیا کہ اسلام آباد کی جو ہے وہ اب فوج کے کنٹرول میں ہے، اور جو بھی شرپسند نظر آئے فوج کو جو ہے گولی مارنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا۔ لیکن پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ لاشیں گراتا جلوس جب ڈی چوک پہنچتا ہے تو ڈی چوک پہ لگے کنٹینر پہ کھڑے جو ہمارے فوجی اہلکار تھے، یہ اس جلوس کے شرکا جن کو کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی فوج جو ہے ان کو گولی مار دے گی، وہ کنٹینروں پہ کھڑے تھے، اور یہ جلوس کے شرکا وہ جو ہے جو راستے میں لاشیں گراتے گئے وہ کنٹینروں پہ چڑھے، انہوں نے آپس میں جفیاں ڈال دی۔ تو ایسے ایسے مناظر جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملے۔ یہ بلڈ پریشر 200-250 سے نیچے نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جو ہے وہ اگر آپ نے جفیاں ہی ڈالنی تھی تو ان بیچاروں پولیس والوں کو کیوں مروایا، ان کی کیوں پینٹیں اتروائی، ان کی کیوں شہادتیں دی گئیں، رینجر اہلکار کو کی شہادتیں دی گئی اگر آپ نے جفیاں ہی ڈالنی تھی۔ تو ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ جو ہے بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ یہ ریاست کے ساتھ کیا ہے۔ حکومتیں تو ناکام بھی ہوتی ہے، حکومتوں کا کوئی نہیں، وہ آج ایک کی ہے کل دوسرے کی آ جائے گی، لیکن ریاست جو ہے اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ لیکن ریاست کی ریٹ جو ہے وہ تماشا بن گئی تھی کہ جو ہے وہ ایک ریڈ لائن وزیر داخلہ لگا دے، اور یہ جلوس کے شرکا اس کو روند کے آگے نکل جاتے، یعنی کہ وہی بات کہ اب کی مار کے دیکھ، یعنی کہ تھپڑو تھپڑی ہو رہی تھی وزیر داخلہ کو، وہ آگے جا کے ریڈ لائنیں لگاتے جا رہے تھے۔ لیکن ریاست جو ہے
وہ اتنی کمزور دکھائی جا رہی تھی کہ جیسے کہ چند ہزار لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال ہو کے رہ گئی ہے. اور اب یہی دیکھنے کو مناظر کہ اب ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اب اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا، خان صاحب کو باہر نکالا جائے گا اور ان کے کہیں گے آئے آپ زہرت عظمہ غالب اٹھائیں اور اپنا مرضی کا آرمی چیف لگائیں، اپنے مرضی کا چیف جسٹس بٹھائیں. اب یہی کچھ رہ گیا تھا، ادروائز تو چند ہزار لوگوں نے بالکل یرغمال بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریاست اور ریاستی اداروں نے اپنی ریٹ بحال کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. تو ایک تو جو ہے وہ اگر رات کو جس طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا، اگر یہی آپریشن اٹک پہ ہو جاتا تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں آنا تھا. لگتا ہے کہ جو ریاستی ادارے چاہ رہے تھے کہ اس ایشو کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہائپ لینے دے، جب اس غبارے میں پوری طرح ہوا بھر جائے گی تو اس کو ٹھوس کر دیں گے. اور وہی ہوا کہ جب یہ پورے پیک پہ جب گئی تو ریاستی اداروں نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر دیکھا کہ جو یہ نعرے لگاتے آئے تھے کہ بتانا کہ کوئی آیا تھا خوشبو لگا کے، وہ اپنی جوتیاں بھی وہاں جو ہے چھوڑ کے بھاگے اور ریاست کی ریٹ جو ہے انہوں نے چند منٹوں میں جو ہے وہ بحال کر دی. تو اب لگتا ہے کہ جو ریاستی اداروں کی جو حکمت عملی تھی وہ درست تھی. ہم بلا وجہ ہی اپنے بلڈ پریشر ہائی کیے ہوئے تھے. اگر یہی سب کچھ اٹک پول پہ آ جاتا تو اس کا یہ امپیکٹ نہیں آنا تھا. اب جو یہاں پہ جو ہے اس نے میڈیا ہائپ لی، انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا نے بھی ہائپ لی، اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جو گل کھلائے یہاں کے میڈیا ہاؤسز کو، جس طرح یرغمال بنایا، ان کو تھپڑوں تھپڑی کی، ان کو کوٹ لگائی، ان کو یرغمال بنایا گیا کہ ہمیں لائیو ہمیں دکھایا جائے. اب ان میڈیا پہ جو بیٹھ کے جو وکالت کیا کرتے تھے اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے. تو اب تو لگتا ہے کہ حکومت اور ریاست کا جو بیانیہ تھا وہ صحیح تھا، اور یہ میڈیا کی جو یہ جگادری جو بیٹھ کے جو وکالت کیا کرتے تھے، اب دیکھیں گے کہ ان کی زبانوں پہ بھی تالے پڑ جائیں گے کیونکہ بیشتروں کو تھپڑ پڑے. تو لگتا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ ریاستی اداروں کی حکمت عملی بہتر تھی کہ ان کو آگے انہوں نے آنے دیا اور یہ پیغام انٹرنیشنل لیول پہ دیا کہ عوام کو جو ہے پرامن مظاہرہ کرنے کا تو رائٹ ہے، لیکن جب انہوں نے لاشیں گرانا شروع کر دی تو پھر ریاست حرکت میں آئی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا مانیٹر کر رہا تھا کہ ریاست نے جب ریٹ بحال کرنے کی فیصلہ کیا تو چند منٹوں میں جو ہے وہ جو لاکھوں کا مجمع جسے کہتے تھے اس کا کئی نام و نشان ہی نظر نہیں آیا. پھر روڈوں پہ یا ان کے کھانے کے ڈبے نظر آئے یا وہاں شاپر نظر آئے، بندہ کوئی نہیں نظر آیا. جو بھی خوشبو لگا کے آئے تھے وہ باغ ادھر سے نکلے کہ بعض کی چادریں ادھر رہے، بعض کی جوتے ادھر ہی رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ جو اٹک پول ہے وہاں کنٹینر لگا دے، اور جو بھی ادھر سے بھاگ کے آ رہا ہے وہاں پولیس اور رینجر کو کھڑا کر دیا گیا کہ جو بھی وہاں پہنچے اس کی ٹھیک طریقے سے لترول اور چھترول کرے اور مرمت کرنے کے بعد اس کو اٹک پول پار کرے. تو حکومتوں کے ناکامی جو ہے اس کا کوئی نہیں ہے. اگر حکومت اگر ایک ناکام ہوتی ہے دوسری کل آ جائے گی، پرسوں تیسری آ جائے گی، لیکن ریاست نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اور ریاست کا وجود اس کی ریٹ کے ساتھ جڑا ہے. اگر ریٹ آف اسٹیٹ ہے تو ریاست ہے، ادروائز تو ریاست بے معنی ہو جاتی ہے. اور 2 دن سے لگ رہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ یرغمال ہو کے رہ گئی ہے. جو ایک پہلے اسلامی ایٹمی ملک کہ جو 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 کیپٹل ہے وہ انڈر سی جب وہ اس پہ چند لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور حکومت کو. لیکن پھر جو ہے وہ ریاست نے اپنے ریٹ بحال کرنے کی جب فیصلہ کیا تو چند منٹوں میں ان کا صفایا کر دیا گیا. تو لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی ریاست اور ریاستی اداروں کی حکمت عملی جو وہ درست تھی کہ اس کو میڈیا اب لینے دے، اور جب یہ پیک پہ ہوگا تو اس غبارے سے ہوا جو ہے نکالیں گے. تو لگتا ہے کہ اس بشرا بی بی نے جو ہے نا
وہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس کو باڑھ کے رکھ دیا. وہ جو مربت کہتا رہتا تھا کہ بڑھ گیا ہے، تو واقعی اب جو ہے وہ سارا ہی کچھ ان کا بڑھ گیا ہے. کہ یعنی کہ وہ جو سیاست میں جو برہم تھا وہ اب وہیں پہ علی امین گنڈاپور کو بوتلیں تک ماری گئی. ان کو وہاں پہ جو کہا گیا کہ باہر نکلو، اگر عوام ہم گولیاں کھا رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل کھا رہے ہیں، تم گاڑیوں میں بیٹھے ہو، باہر نکلو، لیڈ کرو ہم. تو یہ ان کی رسوائی اگر یہ اٹک پول پہ آ جاتا تو یہ سب کچھ نہیں آنا تھا. تو لگتا ہے کہ اداروں کی امتحان بھی درست تھی. اور اب جو ہے وہ خوشبو جو لگا کے آئے تھے ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. اور ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے